السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو آپ اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ جو دوائیاں زبان کو کڑوی لگے، جان لو ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ آپ کھلی آنکھ سے کبھی بھی چھینک نہیں سکتے، چاہے آزما کے دیکھ لو۔ کیا آپ کو معلوم ہے پودوں سے بات چیت کرنے سے پودوں کی بڑھوتری میں اضافہ ہوتا ہے؟ سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جایا کرو۔ دھوپ انسانی بدن کو بے پناہ طاقت دیتی ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں کوڑا کرکٹ کبھی جمع نہ ہونے دیا کرو، یہ شیطان کی خوابگاہیں ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت بات کو دل میں صرف 10 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ تو بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیت تیز ہوتی ہے۔ وہ بات کو جلدی فالو کرتے ہیں۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے، اس گھر میں بے پناہ رزق آتا ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنے غصے کو کنٹرول کیا کریں۔ زیادہ غصہ کرنے سے ماتھے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھجور کھانے سے کمر درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ دل اور دماغ کو بھی بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور مالٹے میں وٹامن سی کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ ہلدی استعمال کرو، یہ چہرے کو جوان رکھتی ہے۔ ناشتہ کیا کرو، جلد بوڑھے نہیں ہوگے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے جسم کی سردی کم ہوتی ہے اور مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو اجوائن میں شہد ملا کر چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پیو۔ معدہ ٹھیک اور ہاضمہ تندرست کرنا ہے تو کھانے کے بعد ایک چٹکی پیسی ہوئی لونگ پھونک لو۔ سینے میں جلن کا مسئلہ ہو تو 2 عدد کیلے دن میں کھا لیا کرو۔ سیب کھانے سے توانائی دوگنی ملتی ہے۔ سونف افسردگی کو دور کرتا ہے اور بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ کینسر جیسی بیماریوں سے
بھی لڑتا ہے۔ جو انسان نہار منہ لیموں اور پودینے کا پانی پیتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سفیدے کے خشک پتے چبا کر جمع کرنے سے نفس پھنس پھنس کر اندر جاتا ہے۔ ناریل کے تیل میں الائچی ڈال کر وضو پر لگاؤ، وضو لوئے جیسا سخت ہو جاتا ہے۔ ہتھیار اتنا لمبا کہ ناف تک جائے گا۔ جماع سے پہلے مرد اور عورت مکئی کی بنی ہوئی روٹی کھا لیں، دونوں کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی۔ باجرہ اور کالا چنا بھون کر کھانے سے وضو کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں زیتون ڈال کر پی لو، نفس سکڑے گا نہیں۔ کاجو کا جوس نکال کر پی لیا کرو، دوران جماع کبھی بھی وضو تناسل نفس بیٹھے گا نہیں۔ جس مرد کی منی پتلی پانی جیسی ہو وہ نہار منہ دار چینی کھائے، شہد جیسی گاڑھی ہو جائے گی۔ نہانے کے دوران عورت کو جماع کرنے سے بدن پر کبھی دانے نہیں نکلتے۔ اونٹنی کا دودھ پی کر عورت کو جماع کرنے سے ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ سفید گھوڑے کا پیشاب وضو پر ڈالنے سے وقتی طور پر وضو پھول کر موٹا ہو جاتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کر دیتی ہیں۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔